شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو پاکستان میں بڑھتے ہوئے شوگر کی جو بیماری ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی شوگر کی جو بیماری ہے، جو شوگر کا ریشو ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کل کی موجودہ فگر کے اندر پاکستان میں شوگر کا جو ریشو ہے یہ 30.3 ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کس وجہ سے پاکستان میں یہ شوگر کا جو مرض ہے یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسل کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں؟ یہی تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ اگر آپ 90s میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شوگر کا مرض بہت ہی اکا دکا تھا، بلکہ یوں سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ شاید ہی کوئی شوگر کا مریض پاکستان میں نظر آتا تھا۔ ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے بڑوں میں یا عزیزوں میں بہت ہی کوئی شاذ و نادر ہی کسی کو شوگر کا مرض ہوا کرتا تھا۔ اور یہی حال بلڈ پریشر کا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض بھی بہت ہی کم ہوتا تھا۔ اگر آپ اس کو یہیں پہ رک جائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ 2000 سے پہلے اور 90s میں پاکستان کے اندر کتنی بیکریز تھی، آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں زیادہ سے زیادہ 3-4 بڑی بیکریز ہوا کرتی تھی، اور کوئی اکا دکا جو دوسری ہوتی تھی چھوٹی موٹی بیکریز وہ محلے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ 2000 کے بعد بیکریز کا بہت بڑا ایک بم پھٹا، بہت ساری بیکریز بنی، ہر گلی محلے میں بڑی بڑی بیکریز بنی، بیکریز کی جو ہے چینز بن گئی۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی بیکریز ہر محلے کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ فاسٹ فوڈ کا ایک بہت بڑا رجحان پاکستان میں شروع ہو گیا۔ اس کو بھی ایک سائڈ پہ آپ رکھ دیں اور آپ تیسرا سوچیں کہ 2000 سے پہلے ہمارے پاس میڈیکل سٹورز، ہمارے پاس فارمیسیز کتنی ہوتی تھی؟ بہت کم ہوتی تھی۔ شاید محلے کے اندر ایک آدھی کوئی دکان ہوتی تھی، اور اکثر محلے کے اندر تو وہ بھی چھوٹی موٹی ہی دکان ہوا کرتی تھی۔ کسی بڑی بازار کے اندر، بڑی جگہ کے اوپر، ہاسپٹل کے اوپر کوئی بڑی فارمیسیز ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے بازاروں میں بڑی بڑی فارمیسیز ہوا کرتی تھی، بلکہ گلی محلوں کے اندر تو چھوٹے چھوٹے سے میڈیکل سٹور ہوا کرتے تھے۔ لیکن 2000 کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی بیکریز، فاسٹ فوڈ چین، یہ سب جو ہے یہ اس کا اضافہ ہوا، اسی طرح میڈیکل سٹورز، فارمیسی کی بھرمار ہوگی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے سے چھوٹے محلے میں بھی بہت ساری فارمیسیز، بڑی بڑی فارمیسیز ہوں گی۔ جیسے ہی بیکریز کا کاروبار چلا ویسے ہی فارمیسیز کا کاروبار چلا۔ یہ ہر چیز انٹر لنک ہے۔ اب بات کرتے ہیں شوگر کو، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ شوگر کا مرض اصل میں کوئی مرض نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے باپ دادے کا کھانے والا جو سٹائل ہے وہ تو جاری رکھا، لیکن جو ہے ان کا ورکنگ سٹائل وہ چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات پہ جاتے ہیں۔ وجوہات میں سب سے نمبر 1 جو اس کی وجہ ہے وہ ہے ہماری جو پروسیسنگ فوڈ ہے اس کا بہت سارا استعمال کرنا۔ اب جیسے ابھی میں نے ذکر کیا بیکریز کا، 2000 سے پہلے بیکریز بہت کم تھی اور یہ مرض بھی کم تھا۔ جیسے ہی ہم نے یہ پروسیسنگ فوڈز، یہ پیزا، یہ بسکٹس، کیک، ڈفرینٹ طرح کے کیک، ڈفرینٹ طرح کی پیسٹریز کا استعمال، بہت سارا استعمال کرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، ویسے ہی رفتہ رفتہ ہمارے ملک کے اندر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، ان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے کولڈ ڈرنکس کا، سافٹ ڈرنکس کا۔ اگر آپ 90s میں چلا جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہت ہی دور کا مہمان آ جائے، کوئی بہت ہی زیادہ جس کو آپ نے عزت دینی ہو وہ مہمان آ جائے تو آپ اس کے لیے کولڈ ڈرنکس یا پیپسی وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پیپسی کی بوتل بھی جو ہوتی تھی وہ شیشے کی بوتل میں سنگل سرونگ ہوا کرتی تھی، کیونکہ بکتی ہی وہ تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا رواج بڑھنے لگا، یہ سنگل سرونگ جو ہے شیشے کی بوتل کے اندر 1 لیٹر پیک کے اندر آنے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا استعمال اور زیادہ بڑھا اور یہ پیٹ بوتل کے اندر 1.5 لیٹر میں آنے لگ گئی، 2.25 لیٹر میں آنے لگ گئی۔ پہلے گھروں کے اندر اس طرح پیپسی آپ کے فریج کے اندر پڑی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کوئی مہمان آتا تھا تو اس کو لے کر آتے تھے، کسی کی تواضع کرنی ہوتی تھی۔ یہ جو پیپسی اور کولڈ ڈرنکس کا جو تصور ہے یہ بہت ہی کم ہوتا تھا۔ جتنا اس کا استعمال کم ہوا کرتا تھا اتنی ہی یہ بیماری کم ہوتی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس کا استعمال حد سے زیادہ شروع کر دیا، شوگر، بلڈ پریشر، سب کی بیماریاں زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ اس میں تیسرے نمبر پہ اگر آ جائیں تو ہمارے پہلے اسٹریٹ فوڈ میں کیا ہوتا تھا؟ گول گپے ہوا کرتے تھے، آلو چنے ہوا کرتے تھے، دہی بھلے ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ دال سوئیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ چیز ہماری اسٹریٹ فوڈ کے اندر ہوتی تھی۔ ہمارے پاس جنک فوڈ، شوارما، پیزا یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کا استعمال بڑھا، پروسیسنگ فوڈ کا استعمال بڑھ گیا، ویسے ہی یہ شوگر کا جو مرض ہے
یہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ 90s میں چلا جائیں تو یہ ایک معمول کی بات ہوتی تھی کہ گھر کا کوئی بڑا کوئی بزرگ یا کوئی بھی فرد ہاتھ میں تھیلا اٹھایا 1-2 کلومیٹر دور مارکیٹ تک گیا، سودا سلف لے کر آ گیا۔ لیکن اب ہم نے اس کا استعمال بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں موٹر سائیکل کی بھرمار ہو گئی، اس سے پہلے سائیکل ہوا کرتے تھے، اور دنیا میں یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ جو لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں وہ شوگر، ڈائبٹیز اور کینسر جیسے موذی مرض سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ ہم نے سائیکل کو چھوڑا، پیدل چلنے کو چھوڑا، اور یکدم ہمارے ہاں موٹر سائیکل کا جو بم ہے وہ پھٹا، اور ہر گھر کے اندر بلکہ ہر فرد کے پاس موٹر سائیکل ہوا۔ اگر ہم نے آدھا کلومیٹر تو چھوڑیں، چند قدم بھی چلنا ہو مارکیٹ، تو اب ہم موٹر سائیکل پر جاتے ہیں۔ پہلے یہ ایک عام سی بات ہوتی تھی کہ کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی گھر والا شام کو گیا 1.5-2 کلومیٹر تک کوئی سامان سودا سلف لے کر آ گیا، اور دن میں یہ کئی دفعہ ایسا کرتا تھا۔ ہم نے واکنگ ہیبٹ کو چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ شوگر کا مرض زیادہ سے زیادہ ہو گیا۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ ہے ہمارے ہاں ادویات کا بے تحاشا استعمال۔ ڈاکٹرز نے بھی، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو میں یہ اگرچہ ان پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن اسٹیرائڈ کا بہت سارا استعمال ہم نے شروع کر دیا۔ اس اسٹیرائڈ کے استعمال سے اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے، کچھ بھی درد ہے، اور مریض کی بھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لیں، اس کی دوا سے جلدی ایک دوا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے ڈاکٹرز نے بھی اسٹیرائڈ کا استعمال بہت سارا شروع کر دیا۔ جیسے اسٹیرائڈ کا استعمال شروع ہوا، اس سے بھی یہ شوگر کا مرض تیزی سے بڑھا۔ اور تیسری اور چوتھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پری ڈائبٹک پیشنٹ، جیسے ہی ہم کسی مریض کا HbA1c کرواتے ہیں، HbA1c میں جو شخص پری ڈائبٹک آ جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو بھی دوا تجویز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ پری ڈائبٹک مرض میں دوا تجویز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ ایک کوشن ہوتا ہے۔ آپ مریض کو اس خطرے سے آگاہ کریں جو وہ خطرہ آگے اس کو درپیش ہے، اس کو بتائیں کہ آپ اپنا شوگر ختم کر دیں، اپنے استعمال سے شوگر ختم کر دیں، آپ ورزش کریں، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں جو ڈائبٹیز ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹرز نے اس جو ریورسل کا پروسیس ہے اس کو چھوڑ کے وہاں پہ بھی گولیوں پر ہی لگا دیا، ادویات پر ہی لگا دیا۔ جب پری ڈائبٹک کا بندہ ادویات کا استعمال شروع کر دیتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ریورسل پہ جانا، لیکن سب سے آسان ہوتا ہے کہ اس کو ڈائٹ پلان کے ساتھ اس کو آگاہ کر دیا جائے اور وہ اپنی ڈائٹ چینج کرے تو وہ ریورسل کی طرف جا سکتا ہے۔ اب ہم اس کے جو علاج ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ علاج اس کا یہی ہے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ اگر ابھی اپنا لائف سٹائل نہ بدلا تو ہمیں اپنے جو آنے والی نسل ہے وہ ہم اس کو بچا نہیں سکتے۔ آج یہ 30% ہے، اگلے چند سالوں میں 40 ہوگا، 50 ہوگا، اور 60 تک، اور خطرناک حد تک یہ وبا کی صورت اختیار کر جائے گا۔ ہمیں آج ہی اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے اپنے آنے والی نسل کو اس سے بچانا ہوگا۔ ہم اپنے باپ دادا کی جو خوراک ہے، ہیوی فوڈ جو ہے جس میں شوگر کا استعمال بہت زیادہ ہے، وہ تو ہم نے ترک نہیں کیا، ہم کھانا وہ چاہتے ہیں، لیکن ہم لائف سٹائل اس طرح کی محنت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں آج ہی اپنے یہ جو پروسیسنگ فوڈ ہے اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا۔ ہر قسم کی جو کولڈ ڈرنکس ہے اس کا استعمال روکنا ہوگا۔ ہمیں شوگر کا استعمال کو کم سے کم تر کرنا ہوگا۔ ہمیں جتنے بھی یہ آٹا ہے، ریفائن کھانا چھوڑنا ہوگا، بلکہ قدرت نے جیسا پیدا کیا ہے ویسا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ تو ہیں غذا کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت سارا جو ہے جو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، واکنگ کرنی پڑے گی، ویٹ لفٹنگ ضرور کیجئے۔ اگر سٹارٹ ہی واکنگ کرنی ہے تو آپ بے شک آدھا کلومیٹر روز سے سٹارٹ کر لیں اور اس کو بڑھاتے جائیں۔ سائیکلنگ کی ہیبٹ کو اپنانا ہوگا، واکنگ کی ہیبٹ کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہ اپنایا تو پھر یاد رکھیں ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں کے اندر۔ اور ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی پری ڈائبٹک کا پیشنٹ ہو اس کو اس خطرے سے آگاہ کریں، اس کی چینی کو چھڑوا دیں مکمل طور پر، اور اس کو جو ڈائٹ پلان دیں اور اس کو واکنگ اور ورزش کا مشورہ دیں، تاکہ وہ جو ڈائبٹیز ہے اس کے ریورسل کی طرف آ سکے، نہ کہ آپ اس کو ادویات کی طرف لگا کے مسلسل اور مستقل ایک شوگر کا ایک مریض بنا دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو سٹریس ہے وہ بھی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ اس شوگر کے مرض کی وجہ سے سٹریس ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ہمارے وسائل اس حساب سے نہیں بڑھ رہے۔ اس آبادی کے بے تحاشا اضافے کی وجہ سے اور ہمارے جو وسائل ہے اس کی کمی کی وجہ سے اب ہر شخص جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، ہمیں ہمیشہ خوش رہنا ہوگا اور لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہوگا۔ اس طریقے سے ہم یہ شوگر کا جو مسئلہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔